فتح مکہ کا دن ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور کے پیچھے ایک بچہ بیٹھا تھا، حضور کا ردیف، جو خوشی سے اچھلتا تھا۔ بڑی خوشی کا دن تھا، لیکن میرے حضور کا سر عجز سے جھکا ہوا تھا، حتیٰ کہ امامے کا کور اونٹنی کی کوہان کے ساتھ لگتا تھا۔ لیکن وہ بچہ تھا، نو عمر تھا، وہ اچھلتا تھا خوشی سے، تو حضور سے روکتے تھے، پھر وہ اچھلتا تھا، پھر روکتے تھے۔ وہ بچہ کون تھا؟ تاریخ میں ڈھونڈے، نواسا نہیں ہے، کسی انصاری سردار کا بیٹا نہیں ہے، کسی قریشی سردار کا بیٹا نہیں ہے، حضور کے خاندان کا کوئی فرد نہیں ہے۔ ہم نے تاریخ ڈھونڈی تو وہ حضور کے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کا بیٹا اسامہ بن زید ہے۔ فتح مکہ کے دن اپنے ساتھ جس کو بٹھایا وہ غلام زادہ تھا، دنیا کو بتایا محمد عربی غلاموں کو عزت دینے آیا ہے۔ ایک غلام کو یہاں اپنے ساتھ سواری پہ بٹھایا، دوسرے کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا۔ بلال حبشی کو کہا یہاں کھڑے ہو کے اذان پڑھو۔ اللہ اکبر! کہاں بلال مکے کی گلیوں میں ظلم اور جبر، جور اور زیادتی کا شکار ہوتے تھے۔ چکی پسوائی جاتی تھی اور جسم میں میخیں ٹھونکی جاتی تھی، اور ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں ان کو دھکیل دیا تھا کفار نے۔ آج وہی غلام، وہی بلال کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے اذان دے رہا ہے۔ اللہ اکبر! میں یہاں کھڑے ہو کے اذان دوں تو رخ کروں گا قبلے کی جانب، اور جب کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوں تو پھر جدھر رخ کروں ادھر ہی تو قبلہ ہوگا۔ اب بلال اذان دے رہے ہیں، رخ کدھر کیا؟ حضور طواف کر رہے تھے، بلال اذان دے رہے تھے، جدھر جدھر حضور پھرتے وہ بھی رخ پھیرتے چلے جاتے۔ اقبال بولے اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تو اس کی دید کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ کیسا رنگ تھا، کیسا جمال تھا۔ تو وہ طبقے جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، ان کو عزتوں کی مسند میں بٹھایا۔ غلاموں کو تو بیڑیوں میں جکڑ کے لایا جاتا تھا۔ انسان کے اوپر حاکم بنا ہوا تھا اور انسان کی تذلیل ہوتی تھی، اور میرے حضور کعبے سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ تیری بڑی عزت ہے، لیکن فرمایا کہ مسلمان کی عزت، آبرو اور اس کا خون تیرے سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ سبق دیا، یہ درس دیا تو بھٹکی ہوئی انسانیت کو سراغ زندگی میرے حضور نے عطا کیا۔ تو اس لیے آج میں اور آپ اس کا شکرانہ ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے حضور لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اس نبی کا غلام ہونے کا شرف اور اعزاز نصیب ہوا۔ تو پھر ان کی تذکروں اور ان کی محبتوں کی خوشبو بکھیریں گے، ان کے ذکر کی مہک سے مشام ہستی کو کیوں معطر نہیں کریں گے، ان کا تذکرہ نور بھی کریں گے، اور ان کے بتائے ہوئے طریقہ کو اختیار کر کے اپنی زندگی کو بھی نور نور کریں گے۔ آج ایک طرف ہم اپنے گھروں پہ چراغاں کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہیں یہ چراغاں بنیروں تک محدود نہ رہ جائیں، کوئی دیا لے کے دل نگر میں بھی آؤ، کہیں دل کی گلیوں میں اندھیرا نہ رہ جائے۔ تم گلیوں میں تو جھنڈیاں لگا دی، کہیں دل کی گلیاں ویران نہ رہ جائیں۔ آؤ کوئی جھاڑو لے کے دل کی صفائی بھی کرو، تمہارا اندر بھی ستھرا ہو، تمہارا باہر بھی ستھرا ہو، پھر میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھو۔ یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نالوں ایک باری۔ ان کا طرز زندگی روح میں جذب کر لیجئے، ان کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنی زندگی میں اتار لیجئے۔ تو ہم اگر اپنی پہچان حضور کے نام سے کرواتے ہیں، اور ہماری ساری پہچان ہے ہی ان کے نام سے، تو پھر ہمارا عمل بھی اس کی گواہی دے، ہمارا رویہ بھی اس کی گواہی دے، ہمارا طرز زندگی بھی اس کی گواہی دے۔ آج بھی اگر اسلام کا دامن پکڑو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، میرے رب نے وعدہ دیا ہے۔ کافر لگتے کیا ہیں؟ تم مومن بن کے دکھاؤ، عزتوں کا تاج تمہارے سر پہ رکھو، لیکن تم تن آسان ہو، تم خواہشات کے بندے بن گئے ہو، آرزوؤں کے غلام بن گئے ہو، اور نعمتیں وہ مانگتے ہو جو بدر اور احد کے صحابہ کو عطا کی گئی۔ کہاں کیسے تمہیں وہ نعمتیں ملیں گی؟ پہلے اپنے آپ کو ثابت تو کرو کہ ہم ان کے اہل ہیں، اور جب اپنی اہلیت ثابت کرو گے تو رحمت کی برکھا برسے گی، اور اتنا کرم ہوگا کہ تمہارے دامن تنگ نظر آئیں گے اور تم برستے پھولوں کو سمیٹ نہیں پاؤ گے۔ لیکن افسوس کہ تم طلب وہ کرتے ہو۔ وہ ایک بڑا معروف جملہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ زندگی یزید کی جینا چاہتے ہیں اور موت حسین کی مانگتے ہیں۔ صاحب ایسا نہیں ہوتا۔ اگر حسین ابن علی جیسی زندگی گزاریں گے تو پھر ان کے مراتب رفیع کا حصہ نصیب ہوگا، لیکن اگر ہم اپنی خواہشات کی زندگی گزاریں گے اور کہیں گے کہ ہم چونکہ مسلمان ہوتے ہیں
لہذا ساری نعمتیں ہمیں دی جائیں. ہم جھوٹے ہیں, ہم مکار ہیں, ہم 2 نمبر بال بیچتے ہیں, ہم جو چاہیں کریں, ہم وعدہ خلافی کریں, لیکن ساری عزتیں ہماری جھولی میں ہونی چاہیے. مسلمان جو ہوتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہوتا. اس کا وعدہ ہے تم مسلمان عملاً بن کے دکھاؤ, عزتوں کا تاج تمہارے قدموں تلے ہوگا. یار آج تو تم 1 ارب 40-50 کروڑ ہو. وہ زمانہ بھی تھا جب تمہاری تعداد صرف 313 تھی اور تمہارے پاس تلواریں بھی ٹوٹی ہوئی تھی, لیکن ہم نے تمہیں وہ عزتوں کی مسند دی کہ زمانہ تمہارے اوپر رش کرتا تھا. تو آج اگر تم اس کے ہو کے دکھاؤ اور اس کے بن کے دکھاؤ تو میں تمہیں عزتوں کے تاج پہنا دوں. ہماری تو توجہ یہ ہے کہ یہ چہرے کے میل کچیل نکلے, بدن کی میل کچیل دور ہو, ہمارے کپڑے بڑے ستھرے ہونے چاہیے. ہمارا تو دھیان اپنے ظاہر پہ نا, لیکن اہل اللہ کا دھیان باطن پہ ہوتا ہے. صوفیہ فرماتے ہیں کہ اندر صاف کرو. حضرت سلطان باہو بولے, دل کالے نالو منہ کالا چنگا, جے کوئی یہ رمز پچھانے ہو. اگر یہ رمز سمجھ میں آ گئی کہ منہ کالا ہو تو کوئی نہیں, دل کالا نہیں ہونا چاہیے. ابو لہب کا کیا معنی؟ شعلے کی طرح چمکتا ہوا چہرہ رکھنے والا. اس کو اسی لیے ابو لہب کہتے ہیں. اس کا چہرہ ایسا چمکدار تھا تو اس وجہ سے اس کو ابو لہب کہتے تھے. تو چہرہ اس کا بڑا چمکدار تھا, دل کالا تھا. جہنم کا ایندھن بن گیا, قرآن نے پھٹکار ڈالی. اور ایک وہ بھی تھا جس کا دل صاف تھا لیکن بلال کا رنگ کالا تھا. اس کا اندر چٹا تھا, باہر کالا تھا. اللہ اکبر. لیکن وہ تھا کرموں والا, وہ تھا رحمتوں والا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا متوالا. تو بات باطن کی ہے, بات ظاہر کی نہیں ہے. ہم اندر صفائی کی توجہ نہیں دیتے, باہر کی صفائی کی توجہ دیتے. پہلے اندر صاف کر لیں, اندر صاف ہو گیا تو پھر باہر بھی صاف کر لیں. اور اگر باہر صاف ہے اور اندر میل کچیل ہے تو باہو بولے کہ دل کالے نالوں منہ کالا چنگا, جے کو یہ رمز پچھانے ہو. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اگر یہ صحیح ہو گیا تو پورا جسم صحیح ہو گیا. اور حضرت رومی نے جو اقبال کے مرشد تھے, کہا کہ دل کو قابو میں کر لو, یہی حج اکبر ہے. حج اکبر کر لیا لیکن دل ہی ٹھیک نہ ہوا. کہتے ہیں کعبہ گیا گل نہیں مک دیجئے, دلوں نہ مکائیے. تو کہا اس کی اصلاح کرو, یہ حج اکبر ہے. از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است, 1000 کعبے سے ایک دل بہتر ہے. وہ کیسے؟ اس لیے کہ کعبہ بن گاہی خلیل اطہر است. کعبہ حضرت ابراہیم خلیل کی بنیاد ہے اور دل رب جلیل کی گزرگاہ ہے. اس لیے اس کی پاکیزگی کا سامان کریں, اس کی طہارت کا سامان کریں. آپ کسی کو بلائیں اور میلی کچیلی جگہ ہو, جہاں گندگی پڑی ہو, غلاظت پڑی ہو, تو آپ کا کوئی عزیز مہمان آئے, اس کو بلا کر کے لائیں تو وہاں بیٹھے گا؟ جس کمرے میں آپ اس کو بٹھانا چاہیں اس میں تعفن ہو, اس میں بدبو ہو, اس میں غلاظت کے جگہ جگہ ڈھیر پڑے ہوئے ہو, تو آپ اپنے مہمان کی نفاست طبع کو اگر جانتے ہیں تو کبھی بلائیں گے نہیں جب تک اس کو پہلے صاف نہیں کر لیں گے. کئی لوگ کہتے ہیں جی ہمارا جی چاہتا ہے کہ آپ کو بلائیں, لیکن ابھی ہماری گلی بہت گندی ہے, ہمارے گھر میں ابھی کام ہو رہا ہے, جب کام ہو جائے گا تو پھر ہم آپ کو بلائیں گے. ہم شادی اس لیے لیٹ کر رہے ہیں کہ مہمانوں نے آنا ہے, تو ابھی ہمارے مسئلے چل رہے ہیں. یہ کئی لوگ بائی پاس کی وجہ سے شادیاں روکے ہوئے تھے, وہ کہتے تھے وہ راستہ نہیں ہے. تو آپ کسی مہمان کو بلاتے ہیں تو اس کے لیے اچھی جگہ کا ارینج کرتے ہیں, اور اگر وہاں ڈھیر گندگی اور غلاظت کے پڑے ہوں تو مہمان کو آپ بھی نہیں بلاتے. اور اگر آپ یہ غلطی کر بھی لیں گے تو مہمان آپ کے بارے میں کیا رائے قائم کرے گا, اور وہ ناراض ہو کے چلا جائے گا کہ آپ کتنے بدتمیز ہیں کہ آپ نے مجھے بلایا اور گھر میں غلاظت کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. لیکن اگر آپ گھر کو مصفہ کرتے ہیں, مزکہ کرتے ہیں, صاف کرتے ہیں, ستھرا کرتے ہیں, قالین بچھاتے ہیں, عطر چھڑکتے ہیں, تو پھر آپ کہتے ہیں جناب اب تو آئیے نا, ماحول میں خوشبوئیں پھیلی ہوئی ہیں. تو اگر دل میں حسد ہے, حقد ہے, بغض ہے, کینے ہیں, نفرتیں ہیں,
یہ گندگی اور غلاستوں کے ڈھیر لگے ہیں، اور پھر یہ چاہیں کہ مالک کے پھیرے دل میں ہوں تو کیسے ہوں گے؟ وہ تمہارے دل میں میرے دل میں آئے گا جب دل میں اتنی غلاستیں پڑی ہوں گی؟ نہیں، یہ سارے ڈھیر اٹھائیں، دل کو مزکا کریں، مصفا کریں، پھر اشکوں کا چھڑکاؤ کریں، اللہ اکبر، پھر پیار کے مخملی قالین ڈالیں، اللہ اکبر، الفتوں کے گاؤ تکیے لگائیں، اور پھر آواز دیں، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ پھر محبوب کو بلائیے تو پھر دیکھیے کہ محبوب جلوہ فراز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔